السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ ایک بچی نے کہا کہ میں پریشان تھی، ڈپریشن کی مریض ہو گئی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. اور پھر جب میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ میری پریشانیاں دور ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں. قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو کھانے کی حاجت نہیں. اور بندے جو دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں اور ان کے مال اور ان کی کمائی اور ان کی کوشش جو زیادہ تر کھانے پینے کے لیے ہوتی ہے، پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم دنیا میں کتنی جائیدادیں بنا کر آئے، لیکن وہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں گزاری یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاری یا نہیں. تو اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، اس سے آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم ساری زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں پڑے رہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے. بات میں یہ کر رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مطلب ہے نہایت عاجزی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، ذلت اور انکساری کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھک جانا. فزیکلی بھی جھکنا، یعنی جیسے کھڑے ہو کر ہم پھر رکوع کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، پھر اس کے بعد رکوع میں جھکتے ہیں، پھر اس کے بعد کہاں جھکتے ہیں؟ سجدے میں جھکتے ہیں. تو یہ عبادت کی ایک فارمل قسم ہے. اور دوسری قسم کیا ہے کہ انسان زندگی کے سارے معاملات میں، سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرمانبرداری اور بندگی سے کام لے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. لیکن ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور بندوں کے حق میں بھی. جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہاں بعض اوقات ہم بندوں کو بھی اذیت دینے کا سبب بنتے ہیں. اب کر تو ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. یعنی جو چیز ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اگر حج فرض ہے وہ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، خود ہمیں کو نقصان ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اپنی عبادت کے لیے. اور جب ہم اس کی عبادت نہیں کرتے تو ہم اپنی فطرت کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، اپنی فطرت کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. یعنی جس کام کے لیے ہمیں بنایا گیا اگر وہی کام ہم نہیں کر رہے تو گویا ہم اپنے آپ ہی کو پریشان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دکھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری خود بندے کے اپنے حق میں فائدہ مند ہے. اسی سے انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں. اور اگر
انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں ہوتا، لیکن خود اس کی اپنی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں. انسان کے دل میں بھی پریشانی آتی ہے، دل بے سکون ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جلن، کڑن، گھٹن، بہت سی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی انسان کو وجہ سمجھ نہیں آتی. پھر اسی طرح جب ہم بندوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہمارے اپنے دل میں جہاں پریشانی آتی ہے وہاں بندوں کی طرف سے بھی ہمیں پریشانی آتی ہے. یعنی جن کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ ان کی طرف سے بھی جواباً ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوتا. بہت دفعہ ہمیں صرف لوگوں سے گلے شکوے ہوتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور پلٹ کے یہ احساس بھی نہیں کرتے، اعتراف بھی نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی قصور ہو سکتا ہے، ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی بے حد مہربان ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. اس نے ہمیں اس حال میں نہیں چھوڑ دیا کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں، ہم غلط کام کرتے رہیں، بلکہ اس نے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے کہ ہمیں غلطیوں سے نکلنے کا، توبہ کرنے کا، معافی مانگنے کا، اپنی اصلاح کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم اس مشکل سے کیسے نکلیں، یعنی دنیا کی مشکلات سے ہم کیسے نکلیں، پریشانیوں سے کیسے نکلیں، تکلیفوں سے کیسے نجات پائیں. عموماً ہم، جیسے ایک بچی نے یہ کہا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کو فون کر کے اپنے مسئلے بتاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی سے ذکر کرتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں، کبھی کسی پہ الزام تراشی کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح شاید ہماری پریشانی شکوے شکایتیں کرنے سے دور ہو جائے گی. اور ہوتا کیا ہے، جب ہم ایک کی بات دوسرے کو بتاتے ہیں وہ پھر اس کو بتا دیتا ہے جس کی بات ہوتی، اب اس کا دل پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو اور زیادہ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ چھوٹا ہونے کی بجائے، وہ کم ہونے کی بجائے وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قبروں پہ چلے جاتے ہیں، مزاروں پہ چلے جاتے ہیں، ان سے جا کے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں. کچھ لوگ جیتے بزرگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے حل کر دیں گے، وہ ہماری سفارش کر دیں گے، یا وہ ہمارا کوئی مسئلہ جو ہے وہ اس کا کوئی سولوشن نکال دیں گے. تو بات یہ ہے کہ اصل مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، اور سارے مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. سب سے پہلے اپنے فرائض کی پابندی شروع کرے، فرائض کی پابندی میں سب سے زیادہ نماز کی پابندی کرے. اور نماز میں آپ دیکھیے کہ ہم ہر نماز کے شروع میں جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی تیری مدد ہمیں چاہیے، تو ہمیں مدد دے. یعنی گویا کہ ہم ہر روز کئی بار کھڑے ہو کر عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں مدد دے، ہماری مشکل آسان کر، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے، اس کا بھی ہم اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اظہار کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جہاں ہم عبادت کریں، اللہ سے مدد مانگے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کریں، استغفار کریں، اس بات کو مانے کہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. کیونکہ جب انسان اپنی غلطی کو مان جاتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا. لیکن جو ہی ان کے کپڑے اتروائے گئے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہوا تو انہوں نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور
خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے.